وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. والحمد لله قاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين خاتم النبيين رحمة للعالمين بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشريف. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وإن سعيه سوف يرى. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. سب سے پہلے ہم بارگاہ رب العزت میں سجدہ ریز ہیں، شکر گزار ہیں کہ جس نے توفیق دی کہ آپ سروران گرامی کی خدمات میں آئیں اور دین کی ذمہ داری جو ہماری گردنوں پر ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. خدایا ہماری زبان سے وہ جملے نکال جو صرف اور صرف تیری خوشنودی کا باعث ہوں. پروردگار ہمارے کانوں میں وہ آوازیں سنا جس کے ذریعے سے ہماری توفیقات میں اضافہ ہو. خدایا ہمارے ان تمام خدمات کو بحق محمد و آل محمد قبول فرما. جن باتوں کو بتایا گیا ہے خالصتاً للہ ہے، اللہ کے لیے ہے، اور کہیں پر کسی کو تکلیف ہوئی ہے کہ ایسے جملے ایسے الفاظ سے وہ عمدن نہیں ہے، جان بوجھ کر نہیں ہے، بلکہ دینی فرائض جو ہمارے گردنوں پر ہیں ان کو ادا کرنا ہے. تو آپ ہمیں بحل فرمائیں، بخش دیں.
خدا انشاءاللہ ہم سب کو ہمارے گناہوں کو بخشے انشاءاللہ۔ قرآن مجید دستور العمل حیات ہے، انسان کی زندگی کے لیے بہترین اگر کوئی کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے، اور ساری انسانیت کے لیے آئی ہے۔ یہ قرآن مجید صرف مسلمانوں کی کتاب کا نام نہیں ہے، سارے انسانوں کے لیے۔ اس لیے جو لوگ پڑھے حضرات ہیں، پڑھے لکھے جوان بچے، جو لوگ، حتیٰ ہر مومن کا کام بھی یہی ہے کہ پیام دین کو دوسرے تک پہنچائیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اگر ہمارے پاس لائٹ ہے تو اندھیرے میں جو لوگ ہیں ان کو روشنی بتانی چاہیے، اور آپ لوگ بتا سکتے ہیں۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آج الحمدللہ، ایک زمانہ وہ تھا جب ہم شیعہ کہتے تھے کسی کو پتہ نہیں تھا، آج اللہ کا شکر کہ الحمدللہ دنیا کو معلوم ہے کہ ہم کون ہیں اور ہمارا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، ہمارے افکار کیا ہیں، اور یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ ہم ہر ایک کے سامنے سر نہیں جھکاتے۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ سعی و کوشش، اسٹرگل اینڈ اسٹرائیو کے عنوان سے ہونے والی یہ ہماری 8ویں کڑی ہے اور اس سلسلے کی آخری کڑی ہے۔ ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ہمارے پاس پیسیو بیہیویئر نہ رہے، پیسیو یعنی نا امیدی ہم میں نہ رہے، اور مومن کے پاس دو چیزیں کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک احساس کمتری، جس کو کمپلیکس کہتے ہیں، انفیریئرٹی کمپلیکس، احساس کمتری، میں کمتر ہوں، کبھی مومن کو نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یو آر دی بیسٹ نیشن۔ قرآن کہتا ہے تم بہتر ہو۔ کیوں بہتر ہو؟ تمہارے پاس اللہ ہے، جی، تمہارے پاس اہل بیت۔ قل العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین۔ عزہ، غلبہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے یا رسول اللہ کا یا مومنین کا ہے؟ اور الحمدللہ دیکھ رہے ہیں ساری دنیا میں غلبہ ہمارا ہر طرح سے، ہر طرف۔ ایسٹ میں جائیے، آپ کو خبر دوں، چائنیز 200 طالب العلم ہیں قم میں، چائنیز شیعہ 200 اسٹوڈنٹ ہیں جو عالم بن رہے ہیں۔ چائنا میں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، وہاں بھی ہیں، مگر میں کہتا ہوں گلوب کو اٹھا کر کے دیکھیے، گلوب میں یہ ہے کہ زمین پھر رہی ہے، ہر لمحہ کہیں نماز فجر ہو رہی ہے، کہیں نماز ظہر ہو رہی ہے، کہیں مغرب ہو رہی ہے، ہر لمحہ ہے یہ، ٹھیک ہے، ہر لمحہ اذان ہو رہی ہے، ہر لمحہ جہاں اذان ہو رہی ہے، ہر لمحہ مجلس ہو رہی ہے۔ یہ امام حسین نے، اسی لیے امام سجاد نے کیا کہا تھا، تھوڑی دیر رک، پتہ چل جائے گا جیتا کون ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ آج دنیا بھر دیکھتے ہیں، ذرا سا آپ لوگ قریب آئیے، آج آخری دن بھی ہے، ذرا سا اور قریب آ جائیے، ہم قریب، ہم سے اور ذرا سا قریب آئیے، ماشاء اللہ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان نہیں ہے مگر اس کی کوشش۔ تو کوشش نہ ہو تو انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ اور میں نے ابتدائی مجالسوں میں عرض کیا تھا، ہمارا جسم ہے اور ہماری ایبیلٹیز ہیں۔ ہمارا جسم کوشش میں لگا ہوا ہے، پیدا ہونے کے ساتھ، پیدا ہونے سے پہلے ہی جیسے ہی ماں کے شکم میں آئے، گروتھ شروع ہو گئی، جسم جو ہے اپنا کام کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ سائنٹیفک دنیا کہتی ہے ایک سیل جہاں پر مرتا ہے، کئی سیلز مرتے ہیں،
اور اس جگہ ریپلیسمنٹ ہوتا ہے. ہر 7 سال میں پوری باڈی ریپلیس ہو جاتی ہے, پوری باڈی میں ریپلیسمنٹ ہو جاتا ہے, بدل جاتا ہے. سیل جہاں پہ ایک سیل نکلا تو اسی طرح کا سیل آتا ہے وہاں پر. یعنی جسم یہ بتا رہا ہے ہر جگہ خلافت ہے اللہ کی, جو نکلا ویسے ہی آئے گا. سرکار کی جگہ ایسے ویسے کیسے آ سکتا ہے؟ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد صلی تو کوشش یہ کریں کہ کوشش میں ایک جسم جو میری کوشش میں لگا ہوا ہے اسی طرح سے میری فکر بھی کوشش میں لگی رہے. پہلی چیز ہمارے ذہن کو ٹیچ کرنا ہے کہ میں کامیاب ہونے کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں. جو ٹیچ کریں گے وہی ٹیچ ہوگا. آج کل کی دنیا میں بتایا جاتا ہے کہ سب سے بڑا جانور جو ہمارے آج کل ہے وہ ڈائناسور کا زمانہ تو چلا گیا. آج جو ہے ہمارے پاس ایلیفینٹ ہے, ہاتھی ہے. ہاتھی کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں لوگ؟ ہاتھی کو بچپنے ہی میں پیدا ہوتے ہی کیا کر دیتے ہیں؟ زنجیر ڈالتے ہیں پیر میں, لوہے کی زنجیر. ٹھیک, وہ چھڑانے کی کوشش کرتا, لات مارتا لاکھ مگر وہ دیکھتا ہے کہ ہوتا نہیں ہے. ٹھیک, اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ زنجیر کو نکال کر کے رسی باندھتے ہیں. اب وہ بڑھ گیا ہے مگر چونکہ وہ زنجیر ہی سمجھ رہا ہے اب وہ بیچارہ جا ہی نہیں پاتا. نہیں میں اس کے بعد اور آگے بڑھے, اب اس رسی کو بھی کھول دیتے ہیں, وہ صرف آنکھوں سے کنٹرول کرتے ہیں. تو انسان جو ہے ہاتھی کو کنٹرول میں لاتا ہے. وہ ہاتھی کیسے کنٹرول میں آ گیا؟ اس لیے قید ہوا کہ میں قیدی ہوں, میں آزاد نہیں ہو سکتا. توجہ کا طالب ہوں. تو کبھی آپ تصور نہ کیجئے کہ میں کامیاب نہیں ہو سکتا. کہیے کہ کامیاب ہونے کے لیے آیا ہوں, کامیاب ہو کر رہوں گا. اللہ نے مجھے کامیابیاں عنایت کی ہیں. ایک تو رسول ہمارا کامیاب ہے, دوسرا غدیر ہماری کامیاب ہے. غدیر کا مولا. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. کوشش اور اس کے بعد پلاننگ. میں نے 5 اصول بیان کیے تھے, اب اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا. اور نتیجہ آج جو نکالنا ہے, قرآن یہ کہہ رہا ہے وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. اور اس کے بعد قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہاری کوشش ختم نہیں ہوتی. وَإِنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. جو کوشش کرو گے فوراً ہی رزلٹ نکلے گا. اگر بچے نے 10 مہینے محنت کی ہے یا نہیں کی ہے, امتحان سے پتہ چل جائے گا کس پانی میں ہے. 35% لیا ہے, 40 لیا ہے, 50 لیا ہے, 60 لیا ہے. امتحان ٹیچر کو معلوم نہیں تھا آپ پاس ہونے والے ہیں یا فیل ہونے والے ہیں. جی ٹیچر کو معلوم نہیں تھا؟ معلوم تھا. کیوں امتحان لے رہے ہیں؟ لوگ جان جائیں, خود اسٹوڈنٹ جان جائے کہ ہم بے انصافی نہیں کرتے. خدا بھی ہم سے امتحان کیوں لیتا ہے؟ وہ علم رکھتا ہے ہم کہاں جاتے ہیں, کس مقام پر ہیں. امتحان اس کا علم روکتا نہیں ہے. امتحان اس لیے لیتا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ علی کون ہے, غیر کون ہے, تاکہ معلوم ہو جائے کہ غیر. ابراہیم سے امتحان لیا, اسی طرح تمہارے سے بھی امتحان لیتا ہی رہے گا. یہ امتحان حدیث میں ہے کہ البلا للولا. البلا, بلا ہم لوگ بلا بری سمجھتے ہیں بلا کو. مومن بلاؤں کو بری نہیں سمجھتا. کیوں؟ بلا امتحان کے معنی, عربی میں بلا کے معنی امتحان. البلا امتحان. بلائیں جو آتی ہیں امتحان کے لیے آتی ہیں. اگر رات نہ ہوتی تو یہ چراغ جلتا نہیں تھا. خدا نے اندھیرے دیکھ کر کے انسان کو کریٹیوٹی بتائی, اندر کا لائٹ جلا. توجہ کا طالب ہو, ریسرچ کر, کامیاب ہونا تو اس روشنی کی طرف آ. خدا نے بہت سے موقعوں پر ہمیں سپریس کیا ہے, کبھی غربت کے ذریعے سے, کبھی پریشانیوں کے ذریعے سے, تاکہ اٹھیں, پریشان نہ ہوں, کامیاب ہو کے بتائیں. اس لیے کہ اس نے مجھے یہ موقع دیا ہے کہ بیدار ہونے کا, سونے کا موقع نہیں ہے. اگر ایسا ہم سمجھنے لگیں گے تو انشاءاللہ بہت جلد ہماری کامیابی
یقینی طور پر ہے. سب وہ واقعات ہمارے پاس ملتے ہیں جن کے پاس صفر تھا اور صفر سے وہ کہیں اور آگے بڑھ گئے. بہت سے واقعات ملتے ہیں جن کے پاس بہت کچھ تھا، ان کو زیرو ہو گئے. کیوں؟ اصولوں کو جنہوں نے اپنا لیا وہ کامیاب یقیناً ہوں گے. جو پرنسپلز کو لے لیا وہ کامیاب یقیناً ہوں گے. اور کامیاب ہونے کا ذریعہ ہی پرنسپلز ہے، اصول ہیں. اصول اگر آپ نے اپنا لیے تو آپ کی کامیابی لازمی ہے. اگر آپ نے اصولوں کو چھوڑ دیا تو آپ کی ناکامی یقینی ہے. اسی لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہدف کو معین کرنا چاہیے، ایم کو، مقصد کو معین کرنا چاہیے. مجھے کیا بننا چاہیے؟ بچپنے سے بچے ماں باپ سکھائیں. بچہ جیسے ہی عقل مند ہونے لگے اس کو سکھائیں، بچے کیا بننا چاہتے ہو؟ بچہ کچھ کہے گا، کہو ڈاکٹر بنوں گا، انجینئر بنوں گا، کمپیوٹر پروگرامر بنوں گا، اور میں فلاں جگہ. یہ نہیں کہ وہ ادھر ادھر کے ہیرو زیرو کی چکر میں نہ جائے، بلکہ چکر میں جائے کہ تعلیم حاصل کروں گا اور یہ بن کے بتاؤں گا. پہلے ہی سے اگر انسان اس طرح سے لائے گا تو آپ لوگوں میں، ہم لوگوں میں کامیابی یقینی ہے. اور یہ ناممکن ہے کہ انسان ارادہ کرے اور کامیاب نہ ہو. ناممکن ہے. کوشش کرے اور کامیاب نہ ہو، اس لیے کہ خدا نے اصولوں کو معین کیا ہے. مثلا میں اس مثال دیتا ہوں تو اچھی طرح سے. سید قطب اخوان المسلمین کا فاؤنڈر ہے، بہت بڑا اسکالر، سنی اسکالر ہے، عالم ہے، بہت ہی فاضل، گزر گیا. اس نے تفسیر لکھی ہے فی ظلال القرآن. وہ ویسٹرن کنٹریز پہ جا کر کے واپس آتا ہے، جملہ کہتا ہے کہ وجدت الاسلام بدون المسلم. میں نے مغربی دنیا میں اسلام کو پایا مگر مسلمان نہیں ملا. ہیں میرے ساتھ آپ؟ مجھے اسلام ملا مگر مسلمان نہیں ملا. اپنے وطن میں آئے تو مسلمان ملا، اسلام نہیں ملا. تو کامیاب ہونے کے اصول کس نے لے لیے؟ انہوں نے لے لیے. اب دیکھیے مولا کی حدیث، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. مولا فرماتے ہیں بیٹا حسن ہوشیار رہنا. میں نے پہلے بتایا تھا جب بھی معصوم دوسرے معصوم کو بولتا ہے حقیقت میں کس کے لیے بولتا ہے؟ ہمارے لیے، ہم بیدار ہوں ان کے نام سے. فارسی میں ہے دیوار سے بولو تاکہ ساس سمجھ جائے. دیوار سے کہو تاکہ ساس کو میسج ملے، یعنی مطلب ہے کہ انڈائریکٹ بولو. تو اگر آپ سمجھتے ہیں تو دیکھیے کیا کرنا چاہتے ہیں. عجیب و غریب ہے کہ ہم لوگ ان اصولوں کو سمجھتے نہیں ہیں اور ان اصولوں پر چلتے نہیں ہیں. بیٹا ہوشیار رہو بیٹا حسن، قرآن پر تمہارا غیر عمل کر کے آگے نہ بڑھ جائے. سمجھ گئے کتنی عجیب. یہ صرف یہ جملہ ایک اشرا چاہیے صرف اس جملے کو سمجھنے کے لیے. بیٹا ہوشیار رہو، قرآن پر عمل کر کے تمہارا غیر یعنی غیر مسلم آگے بڑھ جائے. اس لیے کہ قرآن اصولوں کا نام ہے. جو بھی ان اصولوں کو لے گا کلمہ نہ پڑھے مگر کامیاب ہوگا. اس لیے کہ یہ دنیا علل و معلول کی دنیا ہے، کاز اور ایفیکٹ کی دنیا ہے. جہاں کہیں کاز ہے اس کا ایفیکٹ ہونا ضروری ہے، جہاں علت ہے اس کا معلول کا ہونا ضروری ہے. اگر کافر محنت کرے گا اس کو ملے گا. اے پروردگار تو نے کافر کو دے دیا، خدا نے کہا میں نے اصول کو چھوڑا ہے. جو اصول کو لے گا، جو اصول کو چھوڑے گا وہ ناکام رہے گا. میرے بچوں، میرے بہنوں، میری بیٹیوں، میرے جوانوں، بیدار ہو، ذرا سا آنکھوں کو رگڑو، اٹھو. میں نے کہا مولا نے فرمایا انسان سو رہا ہے، الناس نیام. جب مریں گے تو اٹھیں گے قبر میں مٹی ڈالنے کے بعد. وہ بھی اچھی طرح سے ڈال دیتے ہیں، زمین کے لیول پہ بھی نہیں ہوتی، اوپر اور ڈالو بھائی اور ڈالو. بتایا گیا بچنا نہیں چاہیے قبر کی مٹی، بچنا نہیں چاہیے، جتنی بھی ہے پوری ڈال دو تاکہ اٹھے ہی نہیں. جی اب وہاں پر اٹھ کے کیا فائدہ؟ بس کفن میں آنکھ کھولتا ہے، خدایا مجھے چھوڑ دے، ارجعونی لعلی اعمل صالحا، پروردگار واپس لوٹا دے، نیک عمل کر کے واپس آؤں گا. خدا جھوٹا، زندگی میں کتنی پریشانیاں آئی تھیں، اس وقت بھی یہی کہا تھا مالک اب کی بچا لے، میں ٹھیک ہو جاؤں گا، مگر بچا لیا تو بھلا دیا خدا کو. اذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون. جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں
کشتی منجدھار میں آتی ہے تو بے اختیار پکارتے ہیں پروردگار تو مجھے بچا لے. اچھا یہ کشتی ضروری نہیں کہ بولنے والا مسلمان ہو. میں ایک مرتبہ بنگلور سے آ رہا تھا، اسی اتفاق سے جیٹ ایئر ہی تھا، بادلوں کا زمانہ، اگست کا زمانہ تھا. گیا، اب جو نیچے آیا پلین تقریباً میں سمجھتا ہوں 50-100 فیٹ نیچے ایک دم جھٹکا جو آیا. پلیٹس جو ہمارے پاس رکھے ہوئے تھے تقریباً 1 فیٹ اڑ گئے. میں تو ہم کیوریس ہی تھے، سب کی طرف دیکھ رہا تھا، سب اوپر دیکھ رہے تھے. یہ نہیں بتا رہے تھے کہ اب اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہاں پر دین ریلیجن کوئی نہیں تھا. سارے مسلمان کافر جو بھی بیٹھے تھے پلین کے اندر سب یہ سمجھ رہے تھے کہ اس وقت اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ ایک ہی ہے جو بچا سکتا ہے، اسی کا نام ہم اللہ کہتے ہیں. تو خدا یہ کہہ رہا کہ جب پریشان ہوتے ہو تو شک کر کے پکارتے نہیں ہو، یقین سے پکارتے ہو. تو مسئلہ یقین ہی. صلوات پڑھیے محمد وعلی مخلصین لہ الدین. جب بیماریاں آئے، پریشانیاں آئے تو یقیناً کرتے ہیں مولا بلائے بچا لیجئے کیجئے، میں پریشان ہوں، مولا نے سہارا دے دیا. اس کے ادا ہم یشرکون، اس کے بعد ٹاٹا جی بھول جاتے ہیں خدا کا. یہ کہ میں ہوں، میں نے کیا، میں بچا لیا، میں نے کیا. کون دیا؟ کون میرا چچا کام آیا مجھے؟ کون میرا ماموں کام آیا؟ کون میرا بھائی؟ میں نے محنت کی. شرک ہے بھیا. بہت سے محنت کرنے والے محنت کر رہے ہیں، ان کو کچھ نہیں ملتا. محنت سے اگر کچھ مل جاتا تو مزدور کبھی مزدور نہیں رہتا. محنت کے ساتھ عقل استعمال کیجئے، عقل کو محنت سے ملائیے تو کامیابی ہے. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد وعجل. ہے نہیں میرے ساتھ آپ لوگ بہت اچھی طرح سے؟ دیکھیے کنکلوژن آج پورا خلاصہ لے کے جانا ہے، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ہم نے عملی میدان میں کودا نہیں تو ہمیں کامیابیاں نہیں ملیں گی. مثال ہمارے پاس کنٹریز کی مثال ہے. جاپان سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ناگاساکی ہیروشیما تباہ کر دیا گیا تھا، اٹھ نہیں سکتا تھا. لیکن آج کیا ہو گیا؟ ہر گھر میں جاپان. وہ کون سا گھر ہے جہاں جاپان نہیں ہے؟ دیکھیے اب یا سیل فون کی صورت میں یا ریڈیو کی صورت میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جو ہر گھر میں ہے. اب اس اکنامی کا اندازہ لگائیے. جو کنٹری بالکل برباد ہو چکا تھا وہ ہر گھر میں پہنچ گیا. کیسے؟ کوشش سے. آج معلوم ہے کہ جاپان کے نوجوان جو پریشان ہوتے ہیں پاس ہونے کے لیے نہیں، اگر 95 ایبو نہیں لیا میں تو میں اس سوسائٹی کے قابل نہیں رہوں گا. 95 ایبو وہ زمانہ انڈیا میں بھی آنے والا ہے. ابھی جو چل رہی جہاں بات 35%، 65% لے لیا، نہ ایک زمانہ آنے والا ہے کہ آپ کے پاس پرسنٹیج بڑھتا چلا جائے گا. تو بجائے اس کے کہ وہ زمانہ آئے، آپ خود زمانے کو آگے بڑھ جائیے. زمانے سے آگے کب بڑھ سکتے ہیں؟ پرنسپلز کو اپنا لیں. جاپان ہو گیا نا ابھی. مولانا کوئی مسلم کنٹری کی مثال دیجئے. یہ جاپان وپان کیا ہے؟ اچھا بھائی چلیے مسلم کنٹری کی مثال لیجئے. ہمارا انقلاب ہے یہ مظلوم انقلاب ہے. کتنا مظلوم ہے ہمارا انقلاب. نہ ہم نے ہمارے عالم کو پہچانا، نہ ہم نے اپنے انقلاب کو پہچانا. صرف امام خمینی رحمۃ اللہ کی تسبیح اور تقدس کو پہچان لے. جب یہ نائب امام ہے تو امام کا کیا عالم ہے؟ نائب امام. کیا حکمت عملی کہ جب میں انقلاب سے پہلے شاہ کے زمانے میں ایران میں تھا، 79 میں آغا کو نکال دیا گیا تھا عراق سے. آغا نے خواہش کی مسلم کنٹری سے ویزا دو، کوئی نہیں دیا. کویت نے بھی انکار کر دیا تو آغا فرانس گئے. فرانس میں 6 مہینے رہے. میسج جاتے تھے. وہ سی ڈی، اس وقت سی ڈی کا زمانہ نہیں تھا، کیسٹ کا زمانہ تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ نماز مغرب ہوئی فوراً ایک نے دے دیا، تھما دیا فوراً. اس کے بعد دوسری تیسری، اس طرح سے کیسٹ ریولوشن کہتے ہیں. کیسٹ کے ذریعے سے یعنی آواز وہاں سے چلی، کیسٹ کے ذریعے سے سارے مقامات پہ چلی.
خدا یہ کہتا ہے کہ تو میرا نام بلند کر، میں تیرا نام بلند کر دوں گا. تو مجھے میرے دین کو، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. کیا اللہ محتاج ہے؟ ان اللہ غنی عن العالمین، اللہ نیڈی نہیں ہے، محتاج نہیں ہے. اللہ کے دین کی مدد کرو تو تمہاری مدد ہوگی. تو 79 میں انقلاب آیا، 37% لٹریسی تھی. کتنی؟ 37% اونلی. 37% پڑھا لکھا تھا ایرانی. آج 100%، 400 یونیورسٹیز، 400 یونیورسٹیز. سب کہہ رہے ہیں کہ دباؤ، اکنامک سانکشن، وہ سانکشن، یہ سانکشن. اگر کوئی پرواہ نہیں، سجدے کریں گے، مولا کو پکاریں گے، تیرے سامنے جھکیں گے نہیں، کامیاب ہو کر کے بتائیں گے. اس لیے کہ ہم علی والے ہیں، ہم کسی کے سامنے جھکتے نہیں ہیں. جملہ سنیے اچھی طرح سے. ارے تم ہمیں اقتصادی پابندی کیا لگاتے ہو؟ ہم شیب ابی طالب میں پلنے والے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ہمیں کیا ڈراتے ہو؟ اس اقتصادی پابندی سے ہمیں ڈراتے ہو. یہ نہیں دیں گے، وہ نہیں دیں گے، روٹی نہیں دیں گے. آقا خمینی نے کہا سجدہ کرو. اب سمجھ جاؤ کتنے ذلیل ہیں یہ لوگ. غلامی کی روٹی دیتے تھے، اب غلام نہ رہو، کھڑے ہو جاؤ. اب اتنی کہ آج پروڈکشن ایران میں گیہوں پہلے 80% آتا تھا، اب یہ فارن میں بھیج رہے ہیں. فروٹس باہر سے آتے تھے، اب بھیج رہے ہیں. 31 سال میں پورا ڈھنگ بدلا. انشاءاللہ 2012 میں اسپیس پہ انسان جانے والا ہے. 2019 میں چاند پہ جانے والے ہیں. مکے سے جانا چاہیے تھا. ارے بھئی مکے سے کہاں جائے گا؟ جہاں علی نکلا وہاں علم کہاں رہے گا؟ بڑی محمد والے محمد. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. میرے جوش سے وہ بھی ڈر گیا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. جی دیکھیے اب مسلمانوں کے لیے بھی بہترین نمونہ کیا ہے؟ لیس للانسان الا ما سعی. کوشش. انسان، مسلمان بھی نہیں کہا، مومن بھی نہیں کہا، انسان کوشش کرے گا ملے گا. خواہ وہ مومن ہو، مسلمان ہو، ہندو ہو، کوئی بھی کوشش کرے گا ملے گا. یہ کہاں سے ہے بھائی؟ 400 یونیورسٹیز، 400 یونیورسٹیز، اتنی پابندیوں کے بعد. جی کیسے بنا لیا؟ اس لیے کہ باب علم کے ماننے والے. ٹھیک ہے، جب تک نہیں تھا سیکھا دوسروں سے، اب دوسروں کو سکھائیں گے. بتاتے ہیں کہ آج دیکھیں میں یہ جو پڑھ رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ، اور آن لائن بیٹھنے والے میری بیٹیاں، بچے، جوان بچے، یہ دیکھیے آ جا کر. جرمن کا سائنٹسٹ، اس کا نام ہے ایرک، کچھ جرمنی نام ہے، ذرا سا یاد نہیں کر رہا، آپ دیکھ سکتے ہیں. لکھتا ہے کہ 3 سال میں، یہ جو لاسٹ 3 ایئرس میں ایران نے جو ترقی کی ہے یورپ نے 11 سال میں نہیں کی ہے. 3 سال میں ایران نے جو ترقی کی ہے یورپ نے 11 سال میں نہیں کی ہے. اور اب یورپ رک گیا ہے، وہ بڑھ رہا ہے. اسی لیے تو پریشانی ہے. گھوٹو، پکڑو، نہ دو، یہ نہ کرو. یہ کہہ رہے ہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. لا دائر نحن الی ربنا لمنقلبون. اب ہمیں پرواہ نہیں ہے، تم مار دو. جیسے یاد ہے موسیٰ کے جادوگروں نے کیا کہا تھا؟ جیسے ایمان آ کر مارو پیٹو، کچھ نہیں، ہینگ کر دو، پریشانی نہیں. اس لیے کہ اب ہمیں اللہ مل گیا، اب ہمیں مولا مل گیا، ہمیں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. تو آج ترقی، سائنٹیفک ترقی، اس میں مثال دی ہے. پہلی مثال ابھی جو انہوں نے اسپیس میں بھیجا ہے، لائیو آرگنز کو بھیجا ہے اسپیس میں. لائیو آرگن یعنی زندہ جانوروں کو، جیسے چوہے ہیں، کائی کے لیے ریسرچ کے لیے اسپیس میں، خلا میں. اور کائی کے لیے بھیجا تاکہ انسان جا کر کے کیسے سروائیو ہو سکتا ہے پابندیوں کے بعد. ٹھیک. اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ
ایک صلوات پڑھیں محمد والا محمد. لوگ کہہ رہے ہیں مجلس کی گرمی بڑھ گئی ہے، ذرا فین چلائیے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. صلی علی محمد علی محمد. ہیں میرے ساتھ آپ لوگ؟ جی آواز بھی نہیں آ رہی؟ لیڈیز میں بھی نہیں آ رہی؟ اچھا آواز بھی نہیں جا رہی ہے، اس لیے بے چینی ہے عورتوں میں. ماشاءاللہ سن رہی تھی برابر. صلوات ذرا سا آگے بڑھیے، ذرا سا آگے. جرمن کے سائنٹسٹ نے چند چیزوں کا نام لیا ہے، یہ اس میں سے ایک اسپیس کا، دوسرا جو ہے نیوکلیئر سائنس میں جو ترقی کی ہے اس میں، جیسے کلوننگ کے مسئلے میں ایران نے کلوننگ کی ہے آلریڈی. یہ بتایا کہ بکرے میں نقصان دہ چیز چربی ہے، کہ چربی ہی نہ رہے، تو ایسا بکرا بھی کلون کر دیا جس میں چربی ہی نہیں ہے. تو ایسی کام بہت ہو رہا ہے. اسی طرح سے آپریشن کے لیے آپ کو معلوم ہے تہران ون آف دا پلاسٹک سرجری کے لیے ون آف دا ٹاپ سٹی ہے، جو بہت سے لوگ باہر کے آ کر کے ناک کو درست کر رہے ہیں، کان کو درست کر رہے ہیں. کب؟ 31 سال میں، صرف 31 ایئرس میں. ایگزامپل ہمارے پاس ہے، مثال. اتنے دبانے کے بعد میں مثال دیتا ہوں، بچوں سمجھو. البلا للولا، بلائیں جو آتی ہیں، پریشانیاں ابھرنے کے لیے. مثال دوں، اگر کہیں گھاس ہو قریب، وہاں پر ایک چھوٹا سا پتھر ڈال کے بھول جائیے. گھاس پہ پتھر ڈال دیجئے، بھول جائیے. چند دنوں بعد دیکھیں گے چاروں طرف سے اور اسٹرانگ گھاس نکلے گی. یہ کہے گی گھاس فطرت کو دبا نہیں سکتے، فطرت ابھر کے رہے گی، چند دن نظر نہیں آئے گی، 1400 سال دبی، اب شیعت ابھرے گی. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد صلی علی محمد. بہترین موقع ہے، کیش ان کیجئے، اس موقع کو فائدہ اٹھائیے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیے. ابھی میں بتا رہا تھا، کریسنٹ انٹرنیشنل میگزین ہمارے پاس ہے کہ ٹورنٹو میں آن لائن بھی پڑھ سکتے ہیں. 2 طرح کا اسلام ہے، ایک ایران پیش کر رہا ہے، ایک سعودی پیش کر رہا ہے. دیکھو بھئی، ایک گود میں بیٹھا ہوا ہے فرعون کے، ایک فرعون کی ٹکر میں لگا ہوا ہے. دیکھو دوست کس کا ہے، اس سے پہچان. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. کون ہے بھئی یہ لوگ؟ کون ہے یہ؟ ترقی کیسے کرتا ہے؟ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. کوشش کرو تو تم بھی کامیاب ہوں گے. ایسی کوشش کہ دنیا 31 سال میں دیکھ رہی ہے. میں سوچتا تھا کہ حدیث دیکھیے بہت اچھی طرح سے، احادیثوں کو، دعاؤں کو صرف ریچولسٹک مت بنائیے، حتی زیارتوں کو بھی بہت پاؤنڈر کیجیے، غور کیجیے. حدیث میں ہے کہ جب مولا تشریف لائیں گے، امام زمانہ عجل اللہ، مولا کیا کریں گے؟ عقول کو کامل کریں گے. عقول یعنی سینس آف ریزننگ، عقل کو مولا کیا کریں گے؟ کامل کریں گے. میں نے بتایا تھا آج کی سائنٹیفک دنیا بتا رہی ہے کہ انسان جو برین کو یوز کرتا ہے 3% ہے، اگر 6% یوز کر لیا تو بریلینٹ اسکالر ہے. مولا جب تشریف لائیں گے تو کیا ہوگا؟ مولا اس کے برین کی صلاحیتوں کو پوری طرح سے یوٹیلائز کرنے دیں گے. جب 6% میں یہ عالم ہے تو 100% جب یوز ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہ سابق کو بھی دیکھ سکے گا، لاحق کو بھی دیکھ سکے گا، دیواریں اس کی نگاہیں روک نہیں سکیں گی. یہ ترقی ہے. کیسے؟ امام کے آنے کے بعد
تو یہ میں سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کیسے ہوگا، مگر آج اگزامپل معلوم ہو رہی ہے۔ پہلے میرے بچپنے میں سمجھ میں نہیں آتا کہ امام مولا حکومت کیسے کریں گے، انقلاب آیا تو سمجھ میں ہاں بھائی ہو سکتا ہے۔ ایک عالم، نہ اس نے بندوق لیا ہاتھ میں، جب کہیں ہے امام خمینی نے بندوق لیا ہو طالبان کی طرح ان کو مار رہے ہیں ان کو مار رہے ہیں، ارے بنی امیہ آ جاؤ، علی والے آ جاؤ، تم آج بھی مار رہے ہو، آج بھی ہم علم دے رہے ہیں اسی طرح جس طرح سے علی دیتا رہا۔ چلو بات بڑھیے محمد والے محمد صلی علی محمد۔ جہاں زیارت کو جانے والوں سے گزارش ہے، زیارت کو جانے والے ٹیکسی میں بیٹھتے ہیں، ٹیکسی والے مخالفت کرتے ہیں، 2-4 آدمی مخالفت سے ڈریے نہیں، ٹیکسی والے کسی بھی کنٹری کے کیوں نہ ہو مخالفت کرتے ہی ہیں۔ تو ٹیکسی والے معیار نہیں ہیں ایران کی حکومت کے۔ بہت سے ظاہرین آ کے ہم سے کہتے ہیں مولانا ہم جس سے بات کرتے ہیں ناراض ہے ناراض ہے۔ بھیا ناراض ہوتے تو یہ حکومت رہتی ہی نہیں تھی۔ راضی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جہاں رہبر جاتا ہے ہزاروں کا مجمع آ کے بتاتا ہے ہم تجھ سے راضی ہیں، تیری حکومت سے راضی ہیں، تو چند دنوں کی پریشانیاں سب جگہ ہیں، ہمارے پاس بھی ہیں۔ بائی 225 everyone will have a house۔ 225 تک ایرانی، ہر ایرانی کے پاس گھر رہے گا۔ آج کوئی ایرانی بھوکا سوتا نہیں ہے، اس سے سستی روٹی دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ اگر آپ کبھی زیارت ہوں، خدا انشاءاللہ مولا لے جائیں آپ ہم سب کو، جائیے وہاں پر روٹی جو ہے سب سے زیادہ سستی ہے۔ سسٹم بنایا اس طرح سے کہ آپ کبھی محتاج نہ رہیں اور کسی کے انڈر نہ رہیں۔ یہ کنٹری بتا رہی ہے، یہ مثال بتا رہی ہے کوشش سے، جس طرح سے جاپان آگے بڑھا ہے اسی طرح سے مومن بھی کوشش کرے جاپان سے بھی آگے بڑھ سکتا ہے۔ خدا نے مجھے بھی وہی برین دیا ہے، اس کو بھی اس نے استعمال کیا، میں نے سلا دیا۔ نہ صرف سلایا بلکہ سلایا جاتا ہے۔ جنت جاؤ گے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ نماز پڑھو نہ روزہ رکھو، چلے جاؤ جنت میں، جیسے والد بزرگوار کی ہے، ابا کی جائیداد ہے چلے جائیں گے۔ بھائی کس نے کہا اس طرح سے نہیں ہے۔ مولانا نے فرمایا ہے کہ حدیث میں سرکار کی الجنہ حفت بہل مکارہ، جنت پریشانیوں کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ یعنی صبح نوادان کے ساتھ اٹھو، اللہ اکبر، کون پکار رہا ہے؟ اللہ اکبر، کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی بڑا نہیں ہے۔ انڈیا میں یہ خود ایک آواز معجزہ ہے جی، کوئی آواز بڑا نہیں ہے۔ میں کل پرسوں بتا رہا تھا، بعض وقت میں مثال دیتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ مولانا آپ ہالی ووڈ بالی ووڈ بہت دیکھتے ہیں، معلوم ہوتا ہے۔ بھیا دیکھنے کی ضرورت نہیں، آپ کی صورتوں کو دیکھتا ہوں تو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ مثال آپ نہیں ہے، مثال انسانی معاشرہ جب دیکھتا ہوں، سڑک پہ جاتا ہوں، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے کیا دیا ہے ہمیں، اس نے کچھ نہیں دیا ہے۔ آج انڈین ایپیسوڈ کو دیکھیے، 3 چیزیں میری بہنوں کے لیے، میرے بچوں کے لیے مجھے آج میسیج دینا ہے۔ میں میسیجز کے بغیر جاتا نہیں ہوں، آپ لوگ جانتے ہیں، میں آتا ہی ہوں میسیجز کے لیے، اور خدا سے دعا کرتا ہوں پروردگار ہماری زبان سے کوئی ایک بچہ بھی بیدار ہو گیا تو میری کامیابی۔ لندن میں ایک اشرف پڑھنے کے بعد مجھ سے بچوں نے سوال کیا، مولانا وائی ڈو یو ریسائٹ مجلس، آپ کے مجلس پڑھنے کا مقصد کیا ہے، وائی ڈو یو ریسائٹ؟ میں نے کہا کہ میرا صرف کچھ بھی مقصد نہیں ہے۔ کوئی ایک مجمع سے ایک جوان بولے کہ میری زندگی بدل گئی، میرے سوچنے کا فکر کا انداز بدل گیا، میری کامیابی۔ تو تقریباً 40 میرے پاس نوجوانوں کے ای میل آئے، ہماری زندگی بدلی، ان مجلسوں نے بدلا۔ میں نے کہا یہ میں نے نہیں بدلا، امام حسین نے بدلا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اسی لیے روایتوں میں ہے، دیکھیے بہت اچھی طرح سے سمجھیے، روایتوں میں ہے کہ سب سے زیادہ روز قیامت شفاعت کرنے والے کون ہیں؟ امام حسین۔ کتنے 14 معصومین ہیں نا ہمارے پاس۔ جب دروازے 12 اماموں کے دروازے ہیں جنت کے،
سب سے زیادہ جو بھیڑ ہوگی امام حسین کے پاس، سب سے زیادہ بخشوانے والے امام حسین۔ اس کو انالائز کیا گیا، شہید مطاری نے کہا اس کے معنی کیا ہیں، اس لیے کہ امام کے نام سے جتنی مجلسیں ہوتی ہیں، تو آپ جب مجلس حسین میں آتے ہیں تو دین سیکھتے ہیں، تو جب دین سیکھتے ہیں تو جنتی صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد صلی اللہ۔ تو میرے نوجوان بچوں، میرے بزرگوں، آج کے ایپیسوڈز ہندو یعنی انڈیا میں جو ایپیسوڈ ہیں، 3 چیزیں کامن ہیں۔ نمبر 1 پوجا کامن ہے، ذرا غور کیجیے، پوجا ہیز ٹو بی دیر ایوری ایپیسوڈ، یعنی انڈائریکٹ میتھڈولوجی، تم بھی یہی ہے نتیجہ کامیابی کا، یعنی پریچنگ ہو رہی ہے، انڈائریکٹ برین واش ہو رہا ہے۔ نمبر 2 ایکسٹرا میرٹل افیئرس، استغفر اللہ، بیوی ہے مگر آفس میں کوئی مل گئی نا بھائی، یہ دل پھینک واقع ہوئے ہیں، جہاں جاتے ہیں دل پھینک دیتے ہیں، ہاں پھینک دیا وہاں پر جی۔ ایکسٹرا میرٹل افیئرس اسلام میں کیا ہے؟ اللہ اکبر، نامحرم کی طرف دیکھنا شیطان کا تیر ہے۔ ریڈ لائٹ سے پہلے ایمبر لائٹ آتی ہے، یلو لائٹ آتی ہے تھوڑی دیر کے لیے، وارننگ، اب ریڈ لائٹ آنے والی ہے، اسی لیے اسلام نے کہا دیکھنا حرام ہے، اس لیے کہ اس کے بعد ریڈ لائٹ آنے والی ہے، ہوشیار رہو، دیکھنا حرام ہے۔ 2 چیزیں۔ تیسری چیز جو کامن ہے، انٹر ریشیل میرجز، انٹر ریلیجس میرجز جی۔ ایک کمرہ ہے، اس میں بت بھی ہے، مسلح بھی ہے، یعنی کامن ہے، کوئی بات نہیں۔ سیدانی ایک ہندو سے بھی شادی کر لے، ایک مسلمان ہندو سے بھی شادی کر لے، کوئی بات نہیں۔ بعد میں ہمارے پاس آتے مولانا اب کیا کریں، اب قرآن بھی لٹکا دیجئے، کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ کیوں مولانا کیوں نہیں ہوگا؟ بچپنے سے دین کی تربیت نہ کریں، نہ بتائیں بچہ کتنا اہم ہے، گھٹی میں ڈالیے تم بہتر ہو، تمہارا ساتھی ایک شیعہ ہو سکتا ہے غیر، بچپنے سے ہی یہ دودھ میں پلائے ماں کہ تمہارے ساتھ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ میرے بیٹیوں، میری بیٹیوں سے گزارش ہے، میرے بیٹوں سے، بچوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ذرا ہوشیار رہیے۔ فرجائل دنیا ہے، بہت ہی فرجائل دنیا ہے، بہت تیزی سے حالات چینج ہو رہے ہیں، دل پھینک واقع نہ ہو جائیے، ریزسٹ کیجئے۔ کیسے کر سکتے ہیں؟ میں مثال دیتا ہوں، جھومیے مثال کو۔ آئے ہے، اگر معیار میرا نوجوان مقرر کر لیا میری آئیڈیل کون ہوگی، میرا آئیڈیل کون ہوگا، لڑکیاں یہ مقرر کریں میرا آئیڈیل کیا ہوگا، لڑکے یہ مقرر کریں میرا آئیڈیل کیا ہوگی۔ پہلا اس میں کیا معیار ہونا چاہیے؟ ایمان۔ دوسرا معیار کیا ہے؟ اخلاق۔ تیسرا معیار کیا ہے؟ علم۔ چوتھا معیار ہے خاندان۔ معیار بلند رکھیے، جب تک وہ نہ ملے کریے نہیں شادی۔ کہاں سے سیکھیے؟ خدیجۃ الکبریٰ سے سیکھیے۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد صلی علی محمد۔ شہزادی نے ہم سے آج کل پوچھتے ہیں مولانا کیا ایک لڑکی کہہ سکتی ہے I like you, I want to get married with you، پرپوز کر سکتی ہے؟ اوہ ماشاء اللہ، فلموں کا اثر ہو رہا ہے نا بھائی۔ Can a girl propose herself؟ ابھی ہمارے پاس دیکھیے، اسلام آگے ہے، ہم پیچھے ہیں۔ 1400 سال پہلے جناب خدیجۃ الکبریٰ نے معیار بلند رکھا تھا، پروپوز کیا میں کرنا چاہتی ہوں شادی۔
اگر تمہارا معیار بلند ہے تو پروپوز کرو، غلط نہیں ہے. اور اسی طرح کیا لڑکا پروپوز کر سکتا ہے؟ ہاں، مولا کائنات نے پروپوز کیا ہے. دونوں مثالیں ہیں، لڑکی بھی کر سکتی ہے، لڑکا بھی کر سکتا ہے، پرووائڈیڈ محمد ہو، علی ہو. سلوات پڑھیے محمد وعلى محمد صلی علی محمد. باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ تو برادران عزیز، کامیابی کے کئی اصول ہیں، ان اصولوں کو میں نے بتا دیا، اور 8 دن کی مجلسوں کا نتیجہ یہی ہے کہ ہم لوگ کامیاب دین ہی کے ذریعے سے ہو سکتے ہیں. ایک لڑکی میرے پاس آئی، مولانا آئی ایم ان لو. میں نے کہا یو آر ان بگ ٹربل. اس لیے کہ انسان محبت کرے ہر انسان سے. نفرت اچھی چیز نہیں، نفرتیں سکھانا بھی اچھا نہیں. ممبر محبت سکھانا چاہیے، دعوت بھی دیجیے محبت سے. برادران اہل سنت کو شریک کیجیے مجالس میں، اس لیے کہ یہ مکتب اہل بیت ہے. اخلاق کے ذریعے سے ایسی باتیں نہ کیجیے کہ دوسرے کو تکلیف ہو. تکلیف ہوگی تو وہ بدلنے والا نہیں ہے. محبت سے محبت سے بلائیے، محبت سے بلائیے تو بہت قریب ہوگا. آج کی دنیا بہت اچھی طرح سے، تو محبت سے بہت اچھی طرح سے بلائیے، محبت سے. سرکار کی حدیث ہے حبک لشیء یعمی و یسم. میری بیٹی سنو بہت اچھی طرح سے، میرے بچوں سنو. کسی کو لائک کرنا برا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا نالج اچھی ہے، اس کی ایڈمنسٹریشن اسکلز اچھی ہیں، اس کے اخلاق اچھے ہیں، اس کا خاندان اچھا ہے. نتھنگ رانگ. پسند کرنا، کوئی پسند کی شادی اسلام میں جائز ہے. سرکار نے فرمایا حبک لشیء یعمی و یصم. جب کسی چیز سے محبت کرتے ہو تو تم اندھے ہو جاتے ہو، تو گونگے ہو جاتے، بلائنڈ اینڈ ڈیف. خاندان کہہ رہا ہے ٹھیک نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے. پورا خاندان جوڑ کے کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے ٹھیک نہیں، ہم I am in love. جی کبھی بھی ان لو مت ہو جائیے، صرف ان لو اللہ سے رہیے. لو کیجئے تو اس سے لو کیجئے، اور معیار مقرر کیجئے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کی یقینی ہے. اگر آپ اندھے ہو گئے تو کچھ ملنے والا نہیں ہے، گونگے ہو گئے تو کچھ ملنے والا نہیں ہے. آنکھ کھولیے، کان کھولیے. تو آئی میرے سامنے بچی، میں نے کہا کہ بہن میری بیٹی تو کیا کر، ذرا ہوم ورک کر. اس نے کہا مجھے شادی کرنا ہے، آپ ہوم ورک کرنے کو کہہ رہے ہیں. میں نے کہا ہاں ہوم ورک کرو. کیسا ہوم ورک کرو؟ ہوم ورک یہ کرو کہ مکس شادیاں کتنی کامیاب ہوئی ہیں. توجہ کا طالب ہوں. دیکھو تم دیکھو، ریسرچ کرو ذرا سا، دیکھو خاندان میں، لوگوں میں، مومنین میں جتنے بھی شادیاں ہیں وہ دیکھو کیسے کتنی کامیاب ہوئی ہیں. فیلئر ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے، پرسنٹیج دیکھو. اس کے بعد نتیجہ نہیں. شادی شوڈ بی سیریس بزنس نا بھائی. شادی تو یوں ہی نہیں ہے، سیریس بزنس ہے، اس کو تو یوں ہی کرنا نہیں ہے. تو سیریس بزنس ہے تو سیریس ہوم ورک بھی کرو. جی سیریس ہوم ورک کرو. اس کے بعد نتیجہ نکلے گا تو پتہ چلے گا ارے غلطی ہو گئی. تو کیا کرنا چاہیے مولانا؟ اب چونکہ ہو گئی لو، محبت ہو گئی، کیا کرنا؟ نتیجہ نکالیے. میں کہتا ہوں if you love someone give what he deserves. if you love someone give her what she deserves. اگر کسی سے محبت کرتے ہو اس کو وہ دو جو اس کے لیے لازمی ہے. کون پسند کرے گا دو گروپ کی شادیاں؟ خاندان الگ، یہ خاندان الگ، وہ مذہب الگ، یہ مذہب الگ، وہ گھر والے بھی ناراض، یہ گھر والے بھی ناراض، بچے ہوئے نہ ادھر کے نہ خدا ہی ملا. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک ایسا ہو جائے گا، نہیں. ایمان، اگر انسان ایمان کی منازل کو طے کرے، ممکن ہے کہ ایک مومنہ، میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں، بہت سے مسلمان ہوئے ایسے ہوئے کہ مومنین سے بھی آگے بڑھ گئے. اس میں کوئی شک نہیں. ایسا نہیں کہ ایک ہی قصہ ہے، ایسے ہزاروں قصے ہیں جس میں بہت سی مومنات ہوئیں جو ہمارے عمل سے بھی آگے بڑھ گئی. اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن معیار آپ کو مقرر کرنا چاہیے. تو کامیابی کا معیار کہاں سے شروع ہوگا؟ تو اسی لیے میں کہتا ہوں تربیت بچہ پیدا ہونے کے بعد نہیں ہے،
کامیابی کا معیار بچہ شادی سے پہلے کس سے شادی کروں؟ اے کیا مزیدار چیز یاد آ گئی. اے بھیا عقیل مجھے ایسے گھرانے سے شادی کرا دو. توجہ کا طالب ہوں. ایسے گھرانے سے شادی کرا دو جس سے میرا بیٹا ایسا پیدا ہو جو حسین کی مدد کرے. خاندان کا اثر مولا نے جنگ جمل میں محمد حنفیہ ماں سے مشہور ہیں. کس کے بیٹے تھے؟ مولا علی کے بیٹے. ان کی ماں کا نام حنفیہ تھا، اسی لیے ماں کے نام سے مشہور تھے، محمد حنفیہ. تو ایک مرتبہ مولا نے کہا جاؤ تو بیٹھی ہوئی ہیں اس کے اونٹ پر حملہ کر رہا. تو بھائی آسان نہیں ہے. نہیں. دوسری مرتبہ نکلاؤ. نو. 3 مرتبہ کرنا. امام حسن کو اشارہ کیا، امام بجلی کی طرح گئے. اس کے بعد مولا نے کہا تیری ماں کے دودھ کا اثر ہے. توجہ کا طالب ہوں. تو اسی لیے حدیث میں جب بچہ پیٹ میں آتا ہے تو چوتھے مہینے میں، جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ذات پروردگار وہ ہے جو ماں کے شکم میں جیسے چاہتا ہے تصویر بناتا ہے. چوتھے مہینہ جیسے ہی پیٹ میں بچہ آیا خدا کہتا فرشتوں جاؤ ماں کے چہرے کو دیکھو اور بچے کی قسمت لکھو. توجہ کا طالب ہوں. اے فاطمہ بنت اسد، صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. خدایا پروردگارا ہم پیدا ہوئے ہیں کامیابیوں کے لیے، بھٹک رہے تھے، ہمیں امام حسین کی مجلس نے راہ دکھا دی ہے. میں نے کچھ نہیں کیا. مجلس کو مولا نے حکم دیا یہ موضوع پڑھو، حکم دیا، میں نے پڑھ دیا. وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارا کام تھا پہنچانا، پہنچا دیا. آپ کا کام اب سے شروع ہو کام کرنا. تو اس کے لیے کیا کیجئے، ہر ہفتہ ایک ایسی مجلس سنیے، ایک ایسے عالم کے پاس بیٹھیے جو آپ کو جھنجھوڑے، خواب سے جگائے، بیدار کرے. جہاں ڈیویشن ہوئے ہیں اس پوائنٹ پہ لا کے پھر کھڑا کر دے تو انشاءاللہ کامیاب رہیں گے اور کبھی فیل ہونے کا سوال ہی نہیں ہوگا. اب ضرورت نہیں کہ مجلس نہ ملے، اب تو آن لائن بھی مجلسیں ہر ایک وہ رخ کی جس رخ سے آپ چاہتے ہیں مجلس مل سکتی ہے. خدایا پروردگارہ تیرا دین کامیاب ہے، اور جس دین کو ہم مانتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین کامیاب ہو گیا. تو ہمارے پاس کامیاب دین ہے. انکمپلیٹ دین دوسروں کے پاس ہے. جس کے پاس علی ہے وہ کامیاب دین ہے. ہمارے پاس کامیاب دین ہے. ہم کو کامیاب ہونا چاہیے، ورنہ جو ہے مولا علی بھی ہم سے راضی نہیں رہیں گے. ہم کو ماننے والا ناکام ہو گیا. کیسے ہو گیا؟ دیکھو ہم کیسے میدان میں جاتے تھے، جس میدان میں جاتے تھے وہ میدان شرمندہ ہوتا تھا، ہم شرمندے نہیں. خواہ وہ مسلح کا میدان ہو، خواہ وہ جنگ کا میدان ہو، خواہ وہ خیرات کا میدان ہو، خواہ وہ خانہ کعبہ ہو یا مسجد ہو. بس ہو گئی. میں نے اپنے فرائض اللہ خدایا میں نے ادا کر دیے. چلیں اس کامیابی کی طرف جس کی طرف حسین مدینے سے لے کر کے چل رہے ہیں. کربلا ویل آرگنائز ویل پلان ایونٹ کا نام ہے. کربلا ویل آرگنائز ویل پلان ایونٹ کا نام ہے. کربلا امام حسین ایسے نہیں جا کے شہید نہیں ہوئے، پلان کیا تھا امام نے. کیا پلان کیا تھا؟ دیکھا تھا کہ نانا نے سوالہ کے مجمع میں من کن تو مولا کہا 70 دن میں مسلمان بھلا دیا. سوالہ کا مجمع 70 دن میں بھلا دیا. مولا نے کہا نہ اب سوالہ کو نہیں لے جاؤں گا، تھوڑوں کو لے جاؤں گا، مگر ایسا انقلاب آئے گا دنیا ختم ہو جائے گی، کربلا کوئی نہیں بھلا سکے گا. پلاننگ تھی نا بھی ایسی. سب سے اہم پلاننگ کربلا کے بعد کی تھی. آسان کام نہیں تھا. امام حسین کے لیے زینب، ام کلثوم، سکینہ عورتوں کو لے جانا، جبکہ مولا جانتے تھے قیدی ہوں گے، چادریں چھنیں گی، تماچے لگیں گے، بازوؤں میں رسی آئے گی. واقف تھے، جانتے تھے.
مگر لے کر کے کیوں گئے؟ جانتے تھے یہ قافلہ اگر شام کو نہیں جائے گا تو شام فتح نہیں ہوگا تو پورا میرا مشن ناکام ہو جائے گا۔ زینب تم بھی چلو، سکینہ تم بھی چلو، تماچے کھانا لیکن نانا کے دین کو بچانا۔ زینب بازوؤں میں رسی ضرور آئے گی لیکن نانا کا دین بچے گا۔ چلو چلو۔ بعض چیزیں کربلا کی ایسی ہیں کہ جسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تصور کی ضرورت ہے۔ سب سے مشکل موقع مولا امام حسین کا کیا تھا؟ سب سے مشکل پینفل سچویشن جس کو کہتے ہیں، سب سے مشکل تکلیف دہ، جبکہ حسین بھرے گھر سے نکل رہے تھے، 200 بچے 80 عورتوں نے گھیرا کیا تھا۔ مولا کس کے حوالے کر رہے ہو؟ علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ میں شب جمعہ گھر میں مزدوروں کو، گھر والوں کو بٹھا کر کے مجلس کرتا تھا۔ ایک مجلس تو ہونا چاہیے، مجلس میں شریک ہو جائے یا گھر میں بیٹھ کے مجلس سنیے، بہت بدلے گی حالت۔ ہر شب جمعہ میں مجلس کرتا تھا۔ ایک شب جمعہ بی بی آئی کہنے لگی مجلسی آئندہ شب جمعہ کو میرے بیٹے کی رخصتی پڑھو۔ میں خواب سے بیدار ہوا، بی بی نے علی اکبر کے سینے کو یاد نہیں کیا، عباس کے کٹے شانوں کو یاد نہیں کیا، یہ رخصتی کو کیوں یاد کیا؟ تب پتا چلا بھرے گھر سے حسین نکل رہے ہیں، دامن کو بچے پکڑ کر کے پوچھ رہے ہیں مولا کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ مولا کس کے حوالے کر رہے؟ خطبہ دیا مولا نے، اے زینب ام کلثوم، اے ماں کی کنیز فضا، اے بیبیوں بچوں، کل سے مصیبت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یعنی اب یہ راحت و آرام کے دن ختم ہو گئے، سکینہ تمہیں تماچے لگیں گے، زینب و کلثوم بازوؤں میں رسی آئے گی، جس کی ماں کا جنازہ رات کے پردے میں اٹھا تھا ان کی بیٹیوں کی چادریں چھنی۔ یہ ہے دوسرا رخ خطبے کا، یہ تھا کہ تم لوگ اتنے مسائل کے بعد واپس لوٹو گی، جاؤ گی واپس، یعنی اطمینان بھی مولا دلا رہے ہیں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، سب کچھ ہوگا لیکن جاؤ گی۔ پیام لے کر کے جانا۔ اب حسین نکلے ہیں ان گھر کو، بھرے گھر کو چھوڑ کے۔ ایک روایت کے بعد آج کی شب کی 2-4 جملے اور ختم دعا۔ باہر نکلے فنظر یمینا و شمالا، اللہ اکبر، اتنی تیزی سے دنیا بدل جائے، 8 گھنٹوں میں 2 پہر میں پورا گھر خالی ہو گیا۔ چاہنے والے جو سائے کی طرح مولا کے پاس تھے، حبیب مسلم مولا پکار رہا ہے، جواب دو۔ مولا جنگ کرتے تھے، دیکھیے ایک ہی چیز ہے، مولا جنگ کرتے تھے، گھمسان کی جنگ،
جنگ کرتے کرتے جنگ کو روک دیتے تھے، گھوڑے کو ایڑ دے کر کے موڑ دیتے تھے، موڑ کے خیام کے پچھلے حصے میں جاتے تھے، اتر جاتے تھے، تلوار کو زمین پر ٹیکتے تھے اور آسمان کی طرف بلند ہو کر کے لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی دو کام تھے مولا کے، جنگ کر رہے ہیں، گھمسان کی جنگ چل رہی ہے، جنگ کرتے کرتے جنگ کو روک دیتے تھے، پھر گھوڑے کو پلٹاتے تھے، پلٹ کے جاتے تھے خیام کے پیچھے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیوں کرتے تھے مولا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہر شہید جب جنگ لڑتا تھا تو کوئی نہ کوئی پیام دینے والا تھا، اب جنگ ہو رہی ہے، کوئی میسج دینے والا نہیں ہے۔ حسین سمجھا رہے تھے سکینہ گھبراؤ نہیں، زینب پریشان نہ ہونا، بیویوں میں زندہ ہو، جملہ کہو رونے کے لیے کافی ہے۔ ارے یہ جب آواز بند ہو جائے بیویوں کا کیا جب یہ آواز بند ہو جائے بیویوں کا کیا حشر ہو۔ آواز بند ہوئی، زینب نے سید سجاد کا شانہ ہلایا، بیٹا قیامت آ گئی، اٹھو۔ سید سجاد لرزتے ہوئے آئے ہیں، اب بیٹی اپنے گھونسلوں کو جاتے ہیں، اپنے اپنے گھونسلوں کو پوچھتی تھی بچی پھر ہم کب جائیں گے گھر کو؟ سکینہ تجھے گھر نصیب نہیں ہوگا، قید خانہ سید سجاد قبر کھودتے ہیں، بچی کو دینا چاہو، دو ہاتھ نمودار ہوئے، اے بیٹا میری امانت دے دو۔ شاید کہا ہوگا بابا جب میں نے لیا تھا گالوں پہ تماچے نہیں تھے، اب یہ بچی زخم۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي ولت بفنائك وأنا أخذ برحلك عليكم من السلام أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله الآخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. فيا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا والله.